بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ڈسکس کریں گے ڈرمویٹ کریم اور ڈرمویٹ آئنٹمنٹ کے بارے میں۔ اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ دونوں میں کلوبیٹاسول پروپائنیٹ ہوتا ہے، مگر فرق اور ان کے اثر اور بیس میں ہے۔ چلیے جانتے ہیں کب کریم کا استعمال بہتر ہے اور کب آئنٹمنٹ کا استعمال بہترین ہے۔ کلوبیٹاسول اس کا فارمولہ ہے، یہ ایک سپر پوٹنٹ کارٹیکوسٹیرائڈ ہے۔ یہ جلد کے اندر جا کر سوجن، خارش، لالی یعنی ریڈنس اور امیون اوور ایکشن کو فوراً کم کرتا ہے۔ سوریاسس، چنبل، ایکزیما، ڈرماٹائٹس، جلد کی سوزش جیسے اسکن پرابلم میں یہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے۔ اس کا میکینزم آف ایکشن سمپل مگر پاورفل ہے۔ کلوبیٹاسول گلوکوکارٹیکائڈ ریسپٹر سے بائنڈ کر کے جیل کے سیلز کے اندر اینٹی انفلیمیٹری پروٹینز بناتا ہے اور پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنز جیسے IL-1 TNF کو روک دیتا ہے۔ نتیجہ خارش، ریڈنس اور سویلنگ فوراً کم ہو جاتی ہے۔ ڈرمویٹ کریم کے ڈفرنس کے بارے میں جانتے ہیں، کریم اور آئنٹمنٹ کی۔ تو ڈرمویٹ کریم پانی اور آئل کا، تیل کا لائٹ اور نان گریسی مکسچر ہے۔ اس میں تقریباً 50% پانی ہوتا ہے۔ یہ آئلی یا ویٹ سکن کے لیے بہترین ہے، مطلب آئلی یا ویٹ سکن میں ڈرمویٹ کریم استعمال کرنا چاہیے۔ آئنٹمنٹ گاڑھا، تھک، آئلی بیس، سلو ایبزارپشن مگر اسٹرانگ اینڈ لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آئنٹمنٹ کا۔ بہت کم پانی ہوتا ہے اس میں یا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ڈرائی سکن، خشک سکن، کریکٹ یا تھک سوریاسس پلیگ میں بیسٹ آپشن ہے۔ یاد رکھیں یہ اسٹرانگ سٹیرائڈ ہے، زیادہ یا لمبی عرصے تک استعمال سے سکن پتلا، سینسیٹیو یا ڈسکلرڈ ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ فزیشین یا فارماسسٹ کے مشورے سے استعمال کریں۔ تو آپ جان گئے نا، ڈرمویٹ کریم اور آئنٹمنٹ میں ایک قسم کی کلوبیٹاسول انگریڈینٹ ہے، مگر اس میں فرق صرف بیس کا ہے، ایفیکٹ اور پوٹینسی کا بھی ہے۔ مگر صحیح وقت پر صحیح شخص اور صحیح کنڈیشن میں استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ پہلے ڈسکس ہوا ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔